الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 63 سے 66 تک آج پڑھیں گے۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ تلک الجنۃ، اور یہ وہ جنت ہے جس کا ہم دائمی مالک بنائیں گے۔ نورث مالک بنانا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وہ جو عبادت گزار بندے ہیں۔ اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرنے والے، یعنی عبادت گزار۔ من کان تقیا، جو متقی بنے رہے، جو پرہیزگار ہیں وہ۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، ہم نازل نہیں ہو سکتے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہم نہیں آ سکتے۔ لہو، اسی کے لیے، ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک۔ لہو، اسی کے لیے ہے یا اسی کے سامنے ہے، ما بین ایدینا، جو ہمارے زمانے سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے والے زمانے ہیں، وما بین ذالک، جو ان کے درمیان میں ہے۔ یعنی اللہ ہی سب کا مالک ہے، جو ہمارے سامنے گزر رہا ہے، جو ہمارے پیچھے گزر گیا ہے، یا جو آنے والا ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وما کان ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب نسیہ، بھولنے والا۔ آپ کا رب بالکل بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، اور وہ رب ہے، پالنے بنانے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا کہتے ہیں، یعنی کہ رب کہتے ہیں جو کسی کی پرورش کرے، تو وہ پالنے والا ہے آسمانوں اور زمین، یعنی جو وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، یعنی جو زمین آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہے، وہ چرند پرند انسانوں سے لے کر اور حشرات، یہاں تک کہ درختوں تک، ہر چیز کا پالنے والا وہ رب العالمین ہے۔ فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، واستبر لعبادتی، اور اسی کی عبادت کے اوپر قائم رہے۔ حل تعلم لہو سمیہ، تو کیا اس کے نام کا دوسرا کو جانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، اَإِذَا مِتُّ، کہ جب انسان فوت ہو جائے گا، مر جائے گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو عن قریب اسے وہ کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی انسان، ابی بن خلف، یہ آیت جو ہے اس کا کچھ شان نزول یہ ہے کہ یہ بخاری شریف کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں کافی عرصے کے بعد تشریف لائے، تقریباً 40 دن گزر گئے، نہ آئے، تو جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ جبرائیل جلدی جلدی آیا کرو یار، لیٹ کیوں آتے ہو، اتنی دیر کیوں لگاتے ہو؟ کہتے ہوتے نا بندہ، یعنی کہ عام بے تکلفانہ بات کر لیتا ہے، یا جبرائیل جلدی آیا کرو یار، اتنے دن نہیں آتے ہو یار، فرینکلی۔ تو جب انہوں نے بات کی تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، ہمیں تو جب حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو ہم تبھی نازل ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کچھ ہے زمین اور آسمان، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو ہمارے سامنے ہے، جو پیچھے ہے، آگے ہے، اس سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر ابی بن خلف جو ہے نا، وہ ایک ہڈی لے کر آ گیا انسان کی، کہنے لگا کہ جب انسان ایسے مٹی میں مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں لے کر نکل آئیں گی، تو وہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو کہا کہ میرا رب العالمین وہ مالک ہے جس وقت بندے کا وجود بھی نہیں ہوتا تو نئے سرے سے وجود بنا سکتا ہے، تو بنے ہوئے انسان کو دوبارہ بنانا کون سا مسئلہ ہے؟ ایک بنا ہوا انسان ہے، اس وقت شکل وکل ہر چیز بن چکی ہے، اس کو بنانا تو مشکل نہیں ہے نا۔ آرٹیفیشلی آپ کسی کو کہیں گے ایسا بندہ بنا دے، ایک مصور کو کہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتنا عقل شعور دیا کہ وہ ایسا بت بنا سکتا ہے، ویسے ہی شکل بنا سکتا ہے، ایسی تصویر بنا سکتا ہے، تو ایک تو چیز بنی ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تب بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ یہ تو بندہ کا مخلوق، اللہ کے بندے بھی ایسی تصویریں بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت بندے کا وجود ہی نہیں ہوتا تو وہ تو مالک وہ ہے کہ اس وجود کو بھی نئے سرے سے بنا دیتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ سے 12 13 جتنی مرضی بنانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بے شمار دفعہ آ چکا ہے، کن، وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکن، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کافروں کے لیے
ان کو بات نہ سمجھ آئی ہے نہ آنی ہے۔ آپ دیکھیں بتوں کو پوجے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا رب السماوات والارض، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، فاعبدوا، بس اسی کی عبادت کرو، واستبر لعبادتی، اور اسی کی عبادت پر قائم رہو، جمے رہو۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے مرنے کے بعد بھی وہی زندہ کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا نام ہمیشہ جو ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا مالک ہے کہ جو مالک ہو، رازق ہو، خالق ہو؟ رب کے سوا تم دنیا میں دیکھ تو کبھی سنا ہے کوئی بھی ایسا؟ کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے، صرف وہی رب ہے۔ رب العالمین کو کافر بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کافر مشرک سارے مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ بڑا رب ہے، یہ چھوٹے رب ہیں، تو لیکن یہی تو شرک ہے، تو شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک یہی بتوں کو کہتے ہیں، یہ عام بت نہیں سمجھتے تھے کہ یہ فلاں وقت کے کوئی بزرگ تھے، ولی تھے، ان کے بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام نے بتوں کا کلا کما اسلام نے کروایا کہ ان کا جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتوں کو توڑنے کے لیے، اسلام بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہے، بتوں کو ختم کرنے کے، تاکہ لوگ شرک سے نکل کر ایک اللہ کی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ شرک پر آتا ہے، اس لیے کہا کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، شرک والے کو معاف نہیں کر دے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، تو انسان کہتا پھرتا ہے کہ وہ کیسے زندہ ہوگا دوبارہ، انسان کیسے بنایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو ہم اس عن قریب دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیا وجود دے سکتا ہے تو دوبارہ زندہ بھی کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اور اس کی قدرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے بندے نے یہ عارضی مالک ہے، بندہ عارضی مالک ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کتنا کچھ ہوتا ہے، کتنے پلازے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بندہ چلا جاتا ہے، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، وراثت رہ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے بندے کو اپنی زیادہ تقوی اللہ کو راضی کرنے پہ لگانی چاہیے، نہ کہ چیزوں کے بنانے پر لگانی چاہیے۔ تو اتنا تلاش کریں جتنا انسان کا گزارا ہو سکے، اتنی کوشش کریں۔ اور پچھلے میں حدیث پاک پہ پڑھ رہا تھا فجر میں، جس بندے کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے اور وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کہا کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ جس بندے کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے نا، اور وہ غنی ہے، اس کو کوئی کسی کا طمع نہیں، کسی لالچ نہیں، بس ٹھیک اس کا گزارا ہو جائے، تو اسی کو قناعت کہتے ہیں، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ اگر بندہ قناعت پہ آ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کا فہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اگر بھیک مانگنے والوں کو پتہ چل جائے نا، یہ جتنا لوگوں سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگیں، تو یہ بھکاری ایک بھی نظر نہ آئے۔ اگر آج حکومت سختی کر دے تو ساری بھاگ جائیں گے۔ تو ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین کریں گے، اللہ ایسی سی جگہ سے دے گا جہاں ان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان کو اصل میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ آسانی کی سب سے، یہ ضمیر مردہ کر کے بندہ مانگتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے جو مانگتے ہیں نا، مانگنے والے جن بندوں سے جو مانگ رہے ہیں وہ زمین مردہ کر کے مانگتے ہیں۔ کوئی ان کو جھک دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا ہے، کوئی ڈانٹ دیتا ہے، کچھ کرتا ہے، کتنی باتیں سنا تو سن لیتے ہیں ساری باتیں، وہ زمین مردہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے مانگیں گے ضمیر زندہ رہے گا، اللہ سے مانگیں گے ضمیر زندہ رہے گا، دوسروں کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے روو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا۔ وہ تو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، مانگو مجھ سے مانگو۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔